بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 148۔ آج کے سبق کا عنوان ہے جس عام میں قصر ہو اس کی حجیت کا بیان۔ عام کا ذکر چل رہا تھا، وہ عام جس میں مستقل کے ذریعے سے بعض افراد میں وہ بند ہو، تو اس عام کا حکم کیا ہے؟ اور اس عام کا حکم بیان کیا تھا کہ اس عام کا حکم یہ ہے کہ وہ جتنے افراد اس میں سے خاص ہوں گے وہ خاص نکل جائیں گے، اس کے بعد جو عام باقی افراد اس میں رہیں گے اس پر اس میں حجت ہوگا عام، اور عام حجیت سے نہیں نکلے گا۔ البتہ چونکہ اس میں شبہ پیدا ہو گیا ہے اس عام میں، لہٰذا وہ دلیل قطعی نہیں رہے گی، یہ ہے اس کے بارے میں حکم۔ اسی کے بارے میں کہ جس عام میں قصر ہو تو وہ حجت ہے، آج کے سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی مختلف صورتیں بیان کریں گے، اس کی حجیت کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں ثم ذکر ثمرۃ تمکن الشبہۃ فیہ بقولہ فیصیر عندنا کالعام الذی لم یخص عند الشافعی رحمہ اللہ حتی یخصصہ خبر الواحد والقیاس۔ پھر مصنف نے چونکہ اس میں شبہ ہے تو شبہ کے آنے کا ثمرہ کیا ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا، اس کو ذکر کیا اپنے اس قول کے ذریعے سے کہ یہ عام اب ہمارے نزدیک اس عام کی طرح ہو جائے گا جو خاص نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کا جو درجہ ہے، ہمارے نزدیک اس عام کا درجہ وہ ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً عام کو کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ قطعی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے۔ ہمارے نزدیک بیان کیا تھا کہ عام قطعی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ عام جس میں سے بعض افراد کو خاص کیے گئے ہیں، یہ اس عام کی طرح ہو جائے گا جس طرح کے عام کو امام شافعی رحمۃ اللہ سمجھتے ہیں۔ حتی یخصص خبر الواحد والقیاس، تو ہمارے نزدیک اس عام کو اب خبر واحد اور قیاس خاص کر سکتی ہے۔ ثم اراد یبین ان مع وجود هذه الشبهة لا يسقط الاحتجاج به۔ پھر مصنف نے یہ بیان کیا کہ اگرچہ اس میں یہ شبہ موجود ہے لیکن پھر بھی اس سے استدلال ساقط نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرمایا لیکن لا يسقط الاحتجاج به لأن المخصص يشبه الناسخ بصيغة والاستثناء بحکمه لما قلنا۔ اس سے استدلال ساقط نہیں ہوگا کیونکہ جو مخصص ہوتا ہے وہ ایک اعتبار سے ناسخ کے مشابہ ہوتا ہے اور ایک اعتبار سے استثناء کے مشابہ ہے۔ الفاظ کو دیکھ لیا جائے تو یہ ناسخ کے مشابہ ہے، اس لیے کہ نسخ آپ کو پتہ ہے کہ نسخ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے ایک حکم نازل ہوا ہو اس کے بعد عرصے بعد دوسرا حکم آئے۔ تو یہاں جس خاص کی بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے مستقل ایک جملہ ہے، عام اس میں وارد ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک اور مستقل جملہ ہے جو جس میں خاص حکم ہے اور وہ اس کو عام کو خاص کی تخصیص کر رہا ہے۔ تو یہ ناسخ کے ساتھ اس وجہ سے مشابہ ہو گیا کہ یہ مستقل جملہ ہے، اور استثناء کے بھی مشابہ ہیں اس اعتبار سے کہ حکم کہ استثناء جو ہوتا ہے وہ لفظ میں ایک ہی جملے میں کے اندر ہوتا ہے، اور وہ جو بعد کلام کا آخر ہے وہ صدر کلام میں اس کو داخل نہیں کرتا، اس سے خارج کرتا ہے۔ تو یہاں بھی جو خاص ہے وہ جو عام ہے اس میں داخل ہے اور اس سے یہ اس کو نکالتا ہے، لما قلنا جیسے کہ ہم نے کہا۔ فإن كان مجهولا، اب حکم کیا ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ اگر یہ جو مخصص ہے یہ یا تو یہ مجہول ہوگا یا معلوم ہوگا۔ اگر یہ مجہول ہے تو یہ خود بخود ساقط ہو جائے گا کیونکہ اس کی پہلی چیز کے ساتھ مشابہت ہے، ناسخ کے ساتھ، اور نسخ کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ خود طاقتور ہو اور وہ معلوم ہو تاکہ وہ پہلی چیز کو ختم کرے۔ وَيُوجِبُ جَهَالَةً فِي الْعَامِ، لیکن چونکہ اس کی استثناء کے ساتھ بھی مشابہت ہے لہٰذا عام میں بھی یہ جہالت کو واجب کر دے گا، تو لہٰذا ایک کی مشابہت ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کا اعتبار نہیں کیا، اور دوسری کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ہم نے اس کا اعتبار کیا، اور ہم نے عام میں کا جو قطعیت ہے اس کو ختم کر دیا۔ فدخل شک فی سقوط العام، لہٰذا عام کے سقوط میں تو شک ہو گیا، عام تو ساقط نہیں ہوگا
عام تو اپنی جگہ پر برقرار رہے گا، البتہ اس کی قطعیت ختم ہو جائے گی۔ اس قبل تخصیص کان معمولا به، اس لیے کہ تخصیص سے پہلے یہ عام معمول به تھا۔ فلما خص دخل الشک فی انه هل بقی معمولا به ام بطل فلا يبطل بالشک، لیکن جب یہ خاص ہو گیا تو شک اس میں واقع ہو گیا کہ آیا وہ معمول به باقی رہا یا باطل ہو گیا، تو شک کے ذریعے سے وہ باطل نہیں ہوتا۔ اور اگلی صورت بیان کرتے ہیں کہ اگر جو مخصص ہے وہ معلوم ہے، وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ مَعْلُومًا فَلِلشِّبْهِ الْأَوَّلِ يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ فَيُوجِبُ جَهَالَةً فِيمَا بَقِيَ تَحْتَ الْعَامِ۔ اگر مخصص معلوم ہے تو چونکہ اس کی نسخ کے ساتھ بھی مشابہت ہے، تو نسخ کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے اس کی تعلیل صحیح ہوگی، جیسے کہ ہمارے نزدیک ہے، تو پھر یہ ما بقیہ تحت العام میں جہالت کو واجب کرے گا، کیونکہ تعلیل کے ذریعے سے معلوم نہیں کہ اس کے ذریعے سے کتنے افراد نکلیں گے، لہٰذا اس کی وجہ سے بھی وہ عام قطعی باقی نہیں رہے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ نسخ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کی تعلیل صحیح ہے، تو آگے آ جائے گا کہ نسخ میں تو تعلیل صحیح نہیں ہے، یعنی نسخ جو ہے ہوتا ہے اس کے لیے طاقتور دلیل کا ہونا ضروری ہے، اور قیاس اور تعلیل کے ذریعے سے ہم نسخ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس جملے کی وجہ سے ایک شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ پہلے چیز یعنی نسخ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کی تعلیل صحیح ہے، یعنی جب اس کی پہلی چیز کے ساتھ مشابہت ہے اور نسخ میں بھی تعلیل صحیح ہے تو اس کی بھی تعلیل صحیح ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بس اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلی چیز کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے، یعنی چونکہ یہ مستقل کلام ہے تو اس لیے اس کی تعلیل صحیح ہے۔ خود فرماتے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ لا يريد بقوله فللشبه الاول انه من حيث انه يشابه الناسخ يصح تعليله كما يصح ان يعلل الناسخ الذي ينسخ بعض افراد العام لينسخ بالقياس بعض آخر من افراد العام، فإن تعليل الناسخ على هذا الوجه لا يصح على ما يأتي في هذه الصفحة، بل يريد أنه من حيث إنه نص مستقل بنفسه يصح تعليله۔ مصنف یہ نہیں بیان کرنا چاہتے اپنی اس قول فللشبه الاول کے ذریعے سے کہ یہ بات وہ یہ نہیں بیان کرنا چاہتے کہ اس اعتبار سے کہ یہ ناسخ کے مشابہ ہے تو اس کی تعلیل صحیح ہے، جس طرح کی ناسخ کی تعلیل صحیح ہوتی ہے جس میں عام کے بعض افراد کو نسخ کرتا ہے اور قیاس کے ذریعے سے اس کے دیگر افراد کو منسوخ کر دے، کیونکہ یہ بات یعنی فللشبه الاول سے ہماری یہ بات مراد نہیں ہے، کیونکہ ناسخ کی تعلیل اس طریقے پر صحیح نہیں ہے جیسے کہ اسی صفحے میں آگے آ جائے گا، بلکہ مقصود یہ ہے، مصنف کا مقصد یہ ہے کہ اس اعتبار سے کہ یہ جو مخصص ہے کلام مستقل کے ذریعے سے، یہ چونکہ نص مستقل ہے تو اس کی تعلیل صحیح ہے، چونکہ ناسخ تو ہے نہیں کہ اس کی تعلیل صحیح نہ ہوتی، لیکن اس کے ساتھ مشابہ ہے یعنی مستقل کلام، کما ہوا عندنا جیسے کہ ہمارا مسلک ہے، اور ہمارا مسلک کیا ہے؟ فإن عندنا وعند اکثر العلماء يصح تعلیلہ، ہمارے نزدیک اکثر علماء کرام یہی کہتے ہیں اس کی تعلیل صحیح ہے، یعنی وہ تخصیص جو مستقل کلام کے ذریعے سے اس میں تعلیل صحیح ہو سکتی ہے۔ تعلیل صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک علت ہو اور اس علت کے ذریعے سے ہم دیگر افراد کو بھی خاص کریں، بخلاف امام جبائی رحمۃ اللہ علیہ۔ جبائی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس کی تعلیل صحیح نہیں ہے۔ وَإِذَا صَحَّ تَعْلِيلُهُ، اب جب تعلیل صحیح ہوگی تو اب معلوم نہیں ہے کہ اس تعلیل کے ذریعے سے کتنے افراد نکلیں گے، یعنی قیاس کے ذریعے سے کتنے افراد لکھیں گے اور عام کے تحت کتنے افراد باقی رہیں گے، جس کی وجہ سے یہ تحت العام جو افراد باقی اس میں جہالت کو واجب کر دیتا ہے۔ یہ تو پہلی چیز کے ساتھ مشابہت کی وجہ ہے، یعنی خاص نسخ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، لیکن اس کے استثناء کے ساتھ بھی تو مشابہت ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَلِلشِّبْهِ الثَّانِي لَا يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ، استثناء کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کی تعلیل صحیح نہیں ہوتی، جیسے کہ بعض علماء کرام کے نزدیک ہے، یعنی اس مسلک میں بھی اختلاف ہے۔ تو اب عام کے ساقط ہونے میں شک ہو گیا، یعنی پہلے وجہ کی وجہ سے جو ہے یعنی نسخ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے تعلیل صحیح ہے اور استثناء کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے تعلیل صحیح نہیں ہے، تو عام کے سقوط میں شک ہو گیا، لہذا اس کے ذریعے سے وہ ساقط نہیں ہوگا، اور وہ استثناء کی مشابہت ہے۔ من حیث ان المخصص، اس لیے کہ مخصص اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مخصوص عام میں داخل نہیں ہے، استثناء بھی ایسا ہوتا ہے، استثناء اس بات کو بیان کرتا ہے کہ استثناء کے بعد جو ہے
وہ صدر کلام میں شامل نہیں ہے. تو اسی مشابہت کی وجہ سے اس کی تعلیل صحیح نہیں ہے، اور یہ جبائی کا مسلک ہے. جس طرح کی مستثنیٰ کی تعلیل صحیح نہیں ہے اور بعض آخر کو بطریق قیاس نکالنا یہ صحیح نہیں ہے. فمن حیث، خلاصہ یہ ہے، فمن حیث انه یصح تعلیل یصیر الباقی تحت العام مجہولا، اس اعتبار سے کہ اس کی تعلیل صحیح ہو، باقی جو ہے وہ تحت العام مجہول باقی رہے گا، لہذا عام حجت باقی نہیں رہے گا. اور اس اعتبار سے کہ اس کی تعلیل صحیح نہیں ہے تو عام حجت باقی رہتا ہے، اور وہ تخصیص کے سے پہلے بھی حجت تھا، تو اس کے باطل ہونے میں شک ہو گیا، تو شک کے ذریعے سے وہ باطل نہیں ہوگا. یہ ھذا ما قالو، علماء کرام نے جو اس مقام کی تشریح کی ہے وہ یہ کی ہے. البتہ اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَذْهَبُ عِنْدَكُمْ وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ صِحَّةُ تَعْلِيلِهِ فَيَجِبُ أَنْ يَبْطُلَ الْعَامُ عِنْدَكُمْ بِنَاءً عَلَى زَعْمِكُمْ فِي صِحَّةِ تَعْلِيلِهِ وَلَا تَمَسُّكَ لَكُمْ بِزَعْمِ الْجُبَائِيِّ أَنَّ عِنْدَهُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ فَلِدَفْعِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ قَالَ على أن احتمال التعليل لا يخرج من أن يكون حجة لأن مقتضى القياس تخصيصه يخص وما لا فلا، فإن المخصص إن لم تدرك فيه علة لا يعلل فيبقى العام في الباقي حجة، وإن عرفت فيه علة فكل ما توجد العلة فيه يخص قياسا وما لا فلا يبطل العام باحتمال التعليل. البتہ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے، اوپر ہم نے کہا کہ جبائی رحمۃ اللہ کے نزدیک استثناء کی صورت میں اس کی تعلیل صحیح نہیں ہے. اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا مسلک تو یہ ہے اور اکثر علماء کرام کا مسلک یہ اس کی تعلیل صحیح ہے، تو جب تمہارا مسلک یہ ہے اس کے مطابق تعلیل صحیح ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ عام آپ کے نزدیک باطل ہو جاتا، کیونکہ تمہارا گمان یہ ہے کہ اس کی تعلیل صحیح ہے، اور تم اس سلسلے میں جبائی کے مسلک سے تو استدلال نہیں کر سکتے کہ ان کے نزدیک اس کی تعلیل صحیح نہیں ہے. تو اسی شبے کے دفع کرنے کے لیے مصنف نے یہ بات کی کہ ٹھیک ہے، اگر ہمارا مسلک لیا جائے کہ اس کی تعلیل صحیح ہے اور صورت میں عام حجیت سے نکل جائے گا، لیکن تعلیل کا جو احتمال ہے وہ اس کے حجت ہونے کو نہیں نکالتا، کیونکہ جن چیزوں کو قیاس چاہتا ہے کہ اس کی تخصیص ہو جائے تو وہ خاص ہو جائے گا، اور جن کو وہ خاص نہیں کرتا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ مخصص میں اگر علت معلوم نہیں ہو تو اس کی علت نہیں تعلیل نہیں کی جائے گی، عام باقی میں حجت باقی رہے گا. اور اگر وہاں کوئی علت ہو تو جہاں بھی علت موجود ہوگی اس کو قیاس خاص کر دے گا، اور جس میں علت موجود نہیں اس کو خاص نہیں کریں گے، تو عام جو ہے وہ تعلیل کے احتمال کی وجہ سے باطل نہیں ہوتا. فظهر ها هنا الفرق بين التخصيص والنسخ، أي لما ذكرنا أن التعليل المخصص صحيح ظهر من هذا الحكم الفرق بين المخصص والناسخ، فإنه لا يصح تعليل الناسخ الذي ينسخ الحكم في بعض أفراد العام ليثبت النسخ في بعض آخر قياسا. اوپر کہا تھا کہ اسی صفحے میں آگے آ جائے گا کہ نسخ کی تعلیل صحیح نہیں ہے، تو اس سے تخصیص اور نسخ میں فرق بھی معلوم ہو گیا. یعنی اوپر جو ہم نے یہ ذکر کر دیا کہ معلل کی تخصیص صحیح ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مخصص اور ناسخ میں فرق بھی واضح ہو گیا، کیونکہ ناسخ کی تعلیل صحیح نہیں ہے کہ بعض افراد عام میں حکم نسخ ہو اور پھر دوسرے بعض افراد میں قیاس کے ذریعے سے نسخ ثابت ہو. اس کی صورت ہوتی ہے کہ ایک ان یرد نص خاص حکمہ مخالف لحکم عام، ایک حکم آ جائے جو خاص ہو اور وہ اس حکم کے خلاف ہو جو عام ہے، وَيَكُونُ وُرُودُهُ مُتَرَاخِيًا، اور اس خاص کا جو حکم ہے وہ عام کے اس کے وارد ہونے سے متراخی ہو. فَإِنَّا نَجْعَلُهُ نَاسِخًا لَا مُخَصِّصًا، اب اس کو اب ناسخ بنا دیں گے، مخصص نہیں بنائیں گے، جیسے کہ پہلے گزر چکا. فَإِنَّ الْعَامَ الَّذِي نَسَخَ بَعْضَ مَا تَنَاوَلَهُ لَا يَنْسَخُ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّ الْقِيَاسَ لَا يَنْسَخُ النَّسْخَ إذ هو لا يعارضه لأنه دونه لكن يخصصه ولا يلزم به المعارضة لأنه يبين أنه لم يدخل، کیونکہ وہ عام جس میں بعض افراد نسخ ہو وہ قیاس کے ذریعے سے منسوخ نہیں ہوتا، کیونکہ قیاس نسخ منسوخ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ اس کا تعارض ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا یہ اس سے کم ہے، لیکن اس کو خاص کر سکتا ہے اور اس سے معارضہ لازم نہیں آتا، کیونکہ وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ داخل نہیں ہے. بہرحال
احناف جو عام طور پر دیگر حضرات وہ نسخ اس کو کہتے ہیں کہ حکم آیا ہو اور اس کے بعد دوسرا حکم آ جائے جو پہلے حکم کو اٹھا لے، اس کو نسخ کہتے ہیں. لیکن احناف جو تخصیص، دیگر حضرات جس کو تخصیص کہتے ہیں، احناف اس کو نسخ کہتے ہیں. اگر ایک حکم عام ہے تو احناف کا مسلک یہ ہے کہ وہ تمام، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام افراد کے لیے کرنا ہے مثلا، اور اب ایک خاص حکم آ جائے جس میں بعض افراد کو وہ نکال رہے کہ اس کے لیے نہیں کرنا، تو دیگر حضرات اس کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بعض افراد کو نکالے یہ پہلے سے عام میں داخل ہی نہیں تھے، جبکہ احناف یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے سے اس میں شامل تھے اور اس کے ذریعے سے اس کو منسوخ کر رہے، لہذا اس پر نسخ کے احکامات جاری ہوں گے، اور اس کے لیے پھر دلیل کا قطعی ہونا ضروری ہوتا ہے. اور جو دیگر حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ عام میں پہلے سے بھی تخصیص کا احتمال تھا اور اس تخصیص نے وہ بیان کر دیا کہ یہ اس میں شامل نہیں ہے، لہذا اس کو تخصیص کہتے ہیں. تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے وہ بیان کیا وہ عام جس میں قصر ہو یعنی بعض افراد پر بند ہو تو وہ حجت ہے کہ نہیں ہے. تو مصنف نے یہ بیان کیا کہ وہ حجت باقی رہتا ہے، البتہ اس میں تھوڑا سا شبہ آ جاتا ہے اور اس شبہ کی وجہ سے یہ فرق ہوگا کہ لہٰذا خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے اس میں تخصیص آئندہ کے لیے ہو سکتی ہے.